جب کعبہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی اور اس وقت جب حجر اسود پر بات آئی تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود ہم اٹھا کر دیوار میں نصب کریں تاکہ وہ ہمارے لیے فخر و اعزاز کا باعث بن جائے۔ تو اس کشمکش میں کیا ہوا کہ 4 دن گزر گئے اور تلواریں نکل آنے تک کی نوبت آ گئی۔ اب دوستو یہ ہوا کہ بنو عبدالدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانے جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لی۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو پنج مان لیا جائے، پنج، اور وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کو تسلیم کر لے۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔ خدا عز و جل کی شان کہ صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا اس طرح تصفیہ فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کی مدعی ہے ان کا ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ ہر قبیلے والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائے۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا اور جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایسی لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے میں نہ معلوم کتنا خون خرابہ ہوتا تو خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی، لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا، اس لیے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا۔ کعبہ معظمہ کا یہی حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا اسے حتیم کہلاتا ہے، جس میں کعبہ معظمہ کی چھت پر نالا گرتا ہے، چھت کا پرنالا گرتا ہے۔ دوستو اب اس کے بعد کی جو ویڈیو ہے اس میں بتاؤں گی کہ کعبہ شریف جو ہے اس کی تعمیر کتنی بار کی گئی۔ تو بس اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں اسلام کے بارے میں تو میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگوں کو اس بارے میں جانکاری ملے گی تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور سبسکرائب کیجیے میری چینل۔ اور اگر آپ کچھ نئے قصے جاننے چاہتے ہو تو پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیے، میں ضرور کروں گی۔ تھینک یو۔